السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 3 دن میں آپ کے استغفر اللہ پڑھنے سے کیسے معاملات جو ہیں وہ سالو ہونے لگ جائیں گے۔ اگر آپ کو راستے کہیں سے بھی کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، چاروں طرف سے آپ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، آپ پریشان ہیں، ہر جگہ سے آپ کو پریشانی ہی مل رہی ہے، آپ کو ہر جگہ سے ناکامی مل رہی ہے، اور آپ جو ہیں ہر وقت ڈپریشن اور اینزائٹی کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں۔ جس بھی کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے ہر جگہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ میرے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے معاملات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ سالو ہوگا ہی نہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو ہی نہیں پا رہے، خود سے ہم صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں سولیوشن مل ہی نہیں رہا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی ناکامیوں کا، اپنی جو پریشانیاں ہیں اس کا جو ہے پورا بلیم کیا کر دیتے ہیں، دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اپنی ناکامی سے جتنے بھی ہمیں ناکامیاں ہو رہی ہیں ہم یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو پریشانی ہے یہ ہم پر کسی نے کچھ کیا ہے، ہم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتاؤں گی کہ استغفر اللہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ کو فیملی کا مسئلہ ہے یا آپ کو جاب کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کالج کا مسئلہ ہے، آپ کا اسٹڈی آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے مارکس اچھے نہیں آ رہے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، پیرنٹس کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر، بچے کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہماری فیملی پر کسی نے جادو کر دیا۔ آپ کو جو شک ہے یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور آپ کو کہیں سے بھی آپ بس یہی سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ کسی نے مجھے کچھ کروایا ہے۔ جادو جو ہے دیکھیے اثر کرتا ہے لیکن ہر کسی پر نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی معاملات چل رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں چل رہی ہیں تو آپ پر کسی نے جادو ہی کیا ہو۔ جو جادو ہوتا ہے وہ کم ایمان والوں کے اوپر اثر کرتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان پر زیادہ اثر کرتا ہے جادو۔ تو دیکھیں، آپ یہی سوچتے رہیں کہ جو جادو ہے، ہم پر جادو کر دیا، ہم پر صرف جادو کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان کی اپنی خود کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان جو ہوتا ہے وہ خود بھی اپنی ہی پریشانیوں میں جو الجھا رہتا ہے وہ اس لیے الجھتا ہے کیونکہ وہ خود گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو ہیں وہ ہر دن گناہ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہم دن رات جو ہیں وہ جھوٹ، غیبت یا کسی نہ کسی کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ہی پریشانیوں کا جو بلیم ہوتا ہے، اپنی ہی غلطیوں کا جو بلیم ہوتا ہے دوسروں پر یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں کہ اس نے ہم پر جادو کروایا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ آپ جو ہیں کچھ ہی دن میں آپ اپنی زندگی کو کیسے سدھار سکتے ہیں۔ آپ کے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ معافی مانگنی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے، ایبزارو کرنا ہے کہ میں کیا کیا غلطیاں کر رہا ہوں۔ آپ جب تک اپنے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے، آپ اپنے اوپر اپنے اوپر ہی کام نہیں کریں گے تو آپ کا دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب انسانوں کو محنت کرنی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی فیلڈ میں ہو، تو آپ اپنے اوپر محنت کیوں نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، اپنی کوتاہیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اور اپنی پریشانیوں کا بلیم جو ہے وہ کبھی ہم جادو ٹونے پر ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم یہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد نہیں کر رہا۔ ہم خود گناہ کرتے ہیں لیکن بلیم کس پہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رجوع کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں گے اور آپ کامل یقین کے ساتھ 3 دن تک، میں بتا رہی ہوں آپ کو، گارنٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں، اگر آپ 3 دن تک سچے دل سے بالکل یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے خود ہی آپ کے سارے راستے کھلتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ 21 دن، 6 مہینے، 21 دن لگیں گے، 1 سال لگے گا، 1 سال تک آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ پوری طریقے سے بدل گئی۔ 21 دن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ 21 دن تک، 40 دن تک لگاتار روز روز گناہ نہیں کریں گے، روز روز اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ کو کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کے معاملات بھی سالو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 6 مہینے تک، 1 سال تک استغفار کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لا کر کھڑا کر دیا، اور آپ کے ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔
देखें ये कोई वजीफ़ा नहीं है। ये वजीफ़ा लोग बोलते हैं कि आप हमें वजीफ़ा बता दीजिए, तो वजीफ़ा देखें वजीफ़ा नहीं है ये अस्तग़फ़िरुल्लाह का मैं बता रही हूँ कि आपको डेली आपको जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, लेकिन अगर आप 3 दिन तक कर रहे हैं तो आपको 7,000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। या अगर आप मतलब 7,000 से कम भी पढ़ सकते हैं, आप 1,200 भी पढ़ सकते हैं, आप 3,000 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर मसलों में फँसे हुए हैं तो आपको 7,000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। और आप कोई सा भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, या दूसरे और भी अस्तग़फ़िरुल्लाह जो हैं सही हदीस से साबित हैं, आप उनको पढ़ें। आपके जब देखना गुनाह जो है वो माफ़ होना शुरू होंगे, जब आप अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला के सामने रो रो कर अपनी दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला से जब आप माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से अपनी परेशानियां और मुश्किलात को भी बताएं कि अल्लाह ताला मैं अपनी ही मतलब गुनाहों की वजह से इन परेशानियों में फंस गया हूँ, अब आप जो हैं वो मुझे इन परेशानियों से निकाल दें। और आपने अपनी ही ज़ात पर जो जुल्म किया है, और अल्लाह ताला से जब आप माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा, आप गुनाहों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप 1200 बार इस्तिग़फ़ार अपनी लाइफ टाइम का हिस्सा बना लें, पूरे दिन में कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय करेंगे, आप अपने वक्त के हिसाब से तय करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप देखेंगे पहले ही दिन में आप अगर एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट बन चुके हैं तो आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आप ख़ुद कहेंगे कि मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह से आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। ये देखें कोई वजीफ़ा नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, लोग बोलते हैं कि आप हमें वजीफ़ा बता दो, तो ये वजीफ़ा नहीं है। आप देखें किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, आप अपने उन दिनों में भी पढ़ सकते हैं जब आप नमाज़ नहीं पढ़ते, तो आप उस वक्त भी आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ सकते हैं, आप काम करते हुए चलते फिरते आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा टाइम बनाना होगा कि कोई भी दिन में टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम जब भी फ्री हैं तो आप जो है 5 से 10 मिनट बिल्कुल ध्यान लगाकर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, ये सोच कर कि मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ। और इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद आप जो हैं वो दुआ भी करें। अगर देखिए अगर आप पर जादू भी हुआ होगा तो वो भी आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ देखी हैं, लोग शेयर करते हैं कि हम पर जादू का मसला था, हमें बीमारियों ने घेर रखा था, हमारी परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो ये सब जो हैं आपकी इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपको बिल्कुल ध्यान के साथ खूब ज़्यादा ध्यान लगाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देगा, रिस्क में आपकी इतनी बरकतें आएंगी, आपको रिस्क की बरकतें जो हैं वो 2-3 दिन में आना ही शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।